السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. ایک ایسی بزم شعور جس میں دانش کے 4 ستون جناب ہارون الرشید صاحب، جناب سلمان غنی صاحب، سہیل وڑائی صاحب اور ایاز امیر صاحب ایک پالیسی لائن ہموار کرتے ہیں اور 5واں کردار ادا کرتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر کے. لیکن اہم بات جس کا ذکر اس پروگرام کی انفرادیت کے حوالے سے ضروری ہے وہ یہ کہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں، خالص تعمیری مقصد، جس کا مقصد یہ کہ مہنگائی یا مسائل کی چکی میں پستے ہوئے عوام کی آواز بننا، آپ کی صداؤں کو، آپ کی فریادوں کو آواز دینا اور اسے کوئی معنی پہنانا جس پر عمل کیا جا سکے. اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا چودھری نثار وزیر داخلہ آئے اور ایک بار پھر حسب معمول وہ مختصر گفتگو سے آغاز کرتے ہیں اور بہت سے مسائل، بہت سی ایسی باتیں جن کا جواب ضروری ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے کرتے طویل پریس کانفرنس کر ڈالتے ہیں. لیکن اہم باتیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا، CNI NGOs کا تذکرہ کیا، اس کے علاوہ خانانی انکالیہ گروپ زیر بحث آیا، کراچی آپریشن کرنل ظاہر کی بات کی، کچھ افراد کی گمشدگی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے مسائل پر بھی بات ہوئی، لیکن ڈان لیکس کا تذکرہ کیا چودھری نثار نے. سہیل وڑائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں اس پر ہم رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دیں گے. ڈان لیکس مستقبل کے لیے یا اس کا جو رپورٹ میں مندرجات ہو سکتے ہیں کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ بڑے غور سے سننے والی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا، اور اس میں بڑی کلیئر انڈیکیشن تھی کہ جو سیولین اور نان سیولین جو لوگ مشتمل جو ٹریبیونل تھا یا جو کمیشن تھا اس کے اندر اختلاف رائے تھا، اور حکومت ڈر رہی تھی کہ اگر اس طرح سے یہ چیز آئے گی تو اس سے سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اور اگر اتفاق ہو گیا ہے تو بہرحال ایک بات طے ہے کہ کوئی بہت سخت فیصلہ نہیں آ رہا اور اتفاق رائے اسی پہ ہوا ہے کہ جو ہے بہت زیادہ سخت نہیں ہوگا، کچھ ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس سے سزا بھی ہو جائے اور معاملہ بھی ٹل جائے. اختلاف رائے کم کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا ہارون صاحب؟ دیکھو جی، جو تفتیش کرنے والے تھے ان میں سے جو سینئر موسٹ تھا اس سے میری بات ہوئی تھی، اس کا یہ کہنا تھا، یعنی اسی وقت جب قصہ شروع ہوا ہفتہ 10 دن کے بعد، کہ تفتیش ہو چکی، بات طے پا چکی. اور اس کے الفاظ یہ تھے، سرکاری آدمی تھا، ہمارے لوگ اس میں انوالو ہیں. 2 یا 3 جی میں کہا ہمارے لوگ اس میں انوالو ہیں. سیریل المیڈا کے انڈیا کے ساتھ رابطے ہیں، اخبار ذمہ دار ہے، ایڈیٹر ذمہ دار ہے، بہت غیر محتاط سٹوری چھپی گئی ہے. اور راستہ تو ویسے اس کا آسان تھا، معذرت کر لیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا اصولی مسئلہ ہے. پھر اب نام تو ظاہر نہیں لیا جا سکتا، کچھ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتایا گیا کہ میڈیا میں بڑا ریئیکشن ہوگا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ حکومت منت سماجت کر رہی تھی کہ اس کو گول کریں، اس کے اپنے آدمی پھنستے تھے. اب میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب کچھ چیز طے پا گئی ہے، برائے نام کوئی سزا دی جائے گی، لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ اخبار اپنے روش چھوڑ دے گا، جو ان کا طریقہ ہے، NGOs کے لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، بہت سارے اخباروں میں مضمون لکھتے ہیں، پاکستان کو ویسٹ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، دنیا کو پاکستان کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے، غیر محتاط ہیں. بہت سی چیزیں ایسی چھپتی ہیں جو اس لب و لہجے میں نہیں چھپ، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، انڈیا میں نہیں ہو سکتا، امریکہ میں نہیں ہو سکتا، ایون چھوٹے سے کسی افریقی ملک میں نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑے جمہوری آزادیوں والے ملک میں نہیں ہو سکتا. ایسے جیسے آن لکرز ہیں، تماشائی اپنے ملک کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. ٹھیک لکھنا تو چاہیے، پاکستانی فوج پہ تنقید ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاکستانی فوج کی لیڈرشپ نے بلنڈرز کیے ہیں، مگر پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے، انڈیا اور امریکہ کے نقطہ نظر سے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے. ایاز امیر صاحب، یعنی ایک بار پھر اس کو ٹیسٹ کیس نہیں بنایا جا سکتا کہ آئندہ کے لیے ایسے عمل کی راہ ہموار نہ کی جا سکے؟ دیکھیے، انہوں نے اس اخبار کے بارے میں میرے خیال بہت کچھ کہہ دیا، پر وہ ایک مستند معیار کی اخبار ہے. وہ جو اخبار نویس ہے جس نے وہ کہانی لکھی، بڑا نوجوان ذہین آدمی ہے. اب اس کا قصور کیا ہے؟ اسے ایک سٹوری بتائی جا رہی ہے اور اس کا کام ہے کہ اسے وہ چھاپ دینا اور اخبار کو دینا. اس نے غور کیا نہیں کیا اخبار نے، وہ اور بات ہے، ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن ایک یہاں پہ حکومتی اہلکار، وزیر یا جو بھی ہیں، وہ بلا کے اہتمام کرتے ہیں کہ کسی کو دیا جائے. اس نے اپنا پروفیشنل کام کیا، سٹوری اس نے ٹھیک طریقے سے وہ لکھی. اب اس میں اگر کوئی قابل اعتراض چیز تھی
وہ خبر ایسے نہیں چھپنی چاہیے تھی جی تو آپ جو پیغام لے جانے والا ہے اسے آپ سولی پہ چڑھائیں گے یا پیغام جنہوں نے وہ جنریٹ کیا تراشا تھا اور وہ کیا تھا. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اخبار نے اپنا جو ہے پروفیشنل کام وہ کیا. میرے خیال نیو یارک ٹائمز بھی ہوتی, اسے بھی یہ پتا چلتا, یا گارڈین ہوتی ہے کوئی اور اخبار ہوتی, کہ دیکھیے اس مسئلے پہ, دہشت گردی پہ حکومت میں فوج اور حکومت میں ایک اختلاف رائے پایا جا رہا ہے, اور سیولینز نے ایک طریقے سے فوج کی سرزنش کی ہے. جو لب لباب اس کہانی کا یہ تھا, تو یہ تو بہت بڑی سٹوری ہے. میرے پاس آئے تو میں اسے لکھوں گا نہیں, میں کالم میں لکھوں گا, میں اگر خبر نہیں دے سکتا. تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ کیا. ذمہ دار کس کو ٹھہرانا چاہیے, اب اس کا تعین کر سکیں گے یا نہیں. زیادہ زور شور تب تھا جب سابقہ عسکری قیادت تھی, انہوں نے اس کا بہت سیریس جو ہے ایک وہ پہلو لیا, لیکن ان کے ماتھے پہ وہ جو تھا بڑے وہ ہوئے. کئی ہم جیسے بھولے جو تھے, ہم نے تو یہ سمجھ بیٹھا کہ اب تک وہ جو کمر جو ہے وہ اونٹ کی نہیں ٹوٹ رہی, تو شاید اس خبر سے ٹوٹ پڑے, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو وہ اس شدت سے, وہ شدت جو ہے, جو انٹینسٹی ہے اس ڈان لیکس کے پیچھے, وہ نہیں رہی. ویسے عائشہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سزا تو پہلے ہی مل چکی, ابھی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا, ابھی انکوائری نہیں ہوئی تھی, تو وزیر اطلاعات کو سبکدوش کر دیا گیا. اور جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. کس کا تعلق تھا؟ وہ تو آ جائے گا نا سامنے جب فیصلہ آئے گا. بہت سے ایسے نام ہیں وزیر اطلاعات میں کوئی تعلق. میں بھی لیکن سبکدوش تو نہیں کیا گیا, سزا انہیں دے دی گئی. اس میں ایک بکرا چاہیے ہوتا ہے نا, تفتیش کرنے والوں کی بات بھی ہو گئی, اصولی موقف بھی سامنے آ گیا. یہ جو مبینہ ملزمان جن کی بات ہو رہی ہے, میں تو حیران ہوں کہ کور کمانڈرز میٹنگ میں بھی اس پہ ریزرویشن ظاہر کی گئی, اور جو مبینہ ملزمان ہیں وہ سب سے زیادہ اس پہ محرک تھے کہ اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. مبینہ ملزمان جی مبینہ ملزمان جن کا ذکر ہو گیا کہ سب سے پہلے تو پرویز رشید صاحب کی قربانی دے دی گئی, اور پرویز رشید صاحب نے خود مجھے 2 دفعہ فون کر کے کہا کہ ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ ایکسپوز ضرور ہونے چاہیے, چونکہ یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے, اور اس میں میری گورنمنٹ بھی امبیرس ہوئی ہے, میری جماعت بھی امبیرس ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ رپورٹ پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے, ہماری سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رپورٹ پہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے, کمیٹیز بنتی ہیں, کمیشنز بن جاتے ہیں, لیکن چیزیں سامنے نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹ پہ اتفاق رائے ضرور ہوا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے 1-2 ہفتوں کے اندر بھی اس پہ کوئی ڈیسیژن. لیکن اس سے جس نے جو مقصد حاصل کرنا تھا, لیکن اس میں حیرانگی کی چیز یہ ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے لیے آپ ایک ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن کریں. خود حکومت یہ تعین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ جو ایک ہائی لیول سیکرٹ میٹنگ ہے جس کے ڈیلیبریشن سیکرٹ رہنے چاہیے, وہ کس نے لیک کی. اس پہ آپ حکومت جو ہے پردہ پوشی کر رہی ہے, اور اتنے عرصہ گزر جاتا ہے, جو حکومت نے کام کرنا ہے وہ نہیں کیا. تو اور یہ خواہ ایک ڈان لیکس کا یہ کرنا چاہیے تھا بھائی, یہ اس جو میٹنگ کی روداد ہے کس نے لیک کی ہے, یہ حکومت کا کام تھا. انکوائری نوبت ہی نہ آتی. بنیادی نقطہ ہی اس تحقیقات کا یہ تھا کہ کس نے لیک کی ہے, کیوں نے لیک کی ہے, مقاصد کیا تھے, یہ 3 چیزیں تھیں. انٹینشنلی کی تھی نا, حاصل ہو گئے, یعنی مقاصد جس نے جو حاصل کرنا تھا اس نے حاصل کر لیا. ہمسایہ ملک نے بھی اٹھایا اس رپورٹ چترول ہو, یہ مقاصد کیا حاصل ہوئی, ہمسایہ ملک نے بھی اس رپورٹ کو اٹھایا. خیر یہ تو بات تھی چودھری نثار کی پریس کانفرنس کے حوالے سے, اور اس میں انہوں نے تذکرہ اس کیس کا بھی کیا 2 روز پہلے مردان میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس کے حوالے سے وزیر اعظم نے بھی آج رد عمل ظاہر کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس واقعے کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے گا, اور انہوں نے سخت مذمت کی کہ انہیں دیکھ کے بہت افسوس ہوا. چودھری نثار نے بھی یہ کہا کہ ملک کے طول و عرض میں اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے, لیکن ناظرین یہاں پر ہم آپ کو انوالو کریں گے, آپ ہمیں ہمارے سوال کا جواب ٹویٹر پر دے سکتے ہیں کہ کیا وزیراعظم کی مذمت کافی ہوگی, اور آئندہ اس نوعیت کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے کہ مذمت سے کام بن سکتا ہے یا نہیں. سہیل بڑائی صاحب, آئندہ اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے, اور پاکستانی بڑے حساس ہیں توہین مذہب کے حوالے سے, توہین رسالت کے حوالے سے, اور جہاں کہیں غلط بھی اطلاع آ جائے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں. لیکن لوگوں کو اس تاریخی شعور کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اندلس کے یا اسپین کے جو آخری ادوار تھے
اس میں بھی اسی طرح توہین مذہب کا قانون بنا تھا، اور جو اس وقت کے مسیحی تھے وہ سرے بازار جا کر توہین مذہب کرتے تھے، ان کو پھانسیاں ملتی تھیں، ان کو مارا جاتا تھا، اور وہ کیتھولک چرچ جو ہے وہ ان کو پھر سینٹ قرار دیتا تھا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ علماء بیٹھیں اور یہ مسئلہ جو بار بار اٹھ رہا ہے اس کا سلوشن تلاش کریں کہ اگر کسی کے بارے میں ایسا شبہ ہو تو کیا موب کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لے، یا اس کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے؟ بڑا واضح قانون ہے کہ اس کا معاملہ عدالت میں لے کے جانا چاہیے۔ مجھے اجازت دیں ذرا اس پہ۔ اندلس میں ایسا نہیں تھا، اندلس میں یہ تھا کہ جس آدمی کو گرفتار کیا جاتا وہ ایک تو تحریک تھی، وہ انڈیویجولز نہیں تھے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ پالیسی بنائی، ایک تحریک شروع کی۔ جو آدمی پکڑا جاتا تھا اسے موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، وہ تصحیح کر لے کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے لوگوں کے دینی جذبات کی توہین اور تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسے رکھا جاتا تھا جیل میں، اگر وہ اپنی معذرت کر لے تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، ایسا رویہ نہیں تھا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے اسے بعض کو سینٹ قرار دیا گیا، وہ آگے بڑی، اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، لیکن اس وقت معاشرے میں تحمل تھا جو آج نہیں ہے۔ بعض بنیادی اصول یہ علماء کی تو ہے ذمہ داری، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ریاست کی ذمہ داری یعنی جو بھی قصور ہے اس کی سزا دی جائے، جو بھی جرم معاشرے میں سرزد ہوتا ہے اس کی سزا دی جائے۔ ایک آدمی پہ جھوٹا الزام لگایا گیا پہلے، پھر اسے قتل کر ڈالا گیا، اس کی رسوائی اس کے خاندان کی ہوئی، تو کیسے کس کو یہ حق ہے یہ کرے؟ یہ عدالت میں جانا چاہیے، نظام انصاف نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید اس پہ کیا کہتا ہے کہ تمہارے لیے قصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلے میں زندگی، قصاص بدلہ نہیں، قصاص یعنی جتنے قصور ہو اتنی اگر سزا دی جائے۔ جب ریاست اپنا فرضی ادا نہیں کر رہی، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یعنی لوگوں کو، علماء کو یہ حق دے دیا جائے کہ لوگوں کے جذبات بھڑکائیں، یا کسی کو بھی کوئی آدمی جذبات بھڑکائیں۔ ایک ہے قصور سرزد ہوا ہے، ایک ہے گمان پہ آدمی کو مار ڈالنا۔ بھائی صاحب معاملہ جج تو ہوتا ہی نہیں ہے، اگر میرے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں تو میں کسی فورم پہ جاؤں، جا کے کہوں کہ جی اس کا انصاف کریں۔ ان شارٹ حقائق اور جذبات میں فرق ریاست ضروری کو ہے بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ رہ گئے علماء۔ علماء کا مسئلہ یہ ہے تنگ نظر ہیں، فرقہ پرست ہیں، انتہا پسند ہیں، ماضی میں زندہ ہیں۔ تو حکومت اس کے لیے کوئی ایک پالیسی دے دے؟ حکومت کا صرف کافی نہیں، پورے معاشرے میں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا۔ حکومت کیا پالیسی دے گی؟ اس بات سے ڈرتی ہے حکومت۔ ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس وغیرہ ہے، آپ بلاسفیمی کا نام لے آئیں تو سارے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کرنا یہ چاہیے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر کیس میں آپ دیکھ لیں، رمشا مسیح سے لے کے سینٹ جوزف کالونی لاہور میں، گوجرا کا کیس، قصور میں وہ جو دو تھے بٹھے پہ کام کرنے والے جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا، یہاں پہ آپ کی پولیس کسی کو چترول کرنی ہو، زبردستی کرنی ہو، انکاؤنٹر کرنا ہو، بند روڈ پہ گولیاں مارنی ہو، اس میں بڑی دلیر ہے۔ یہاں پہ آ کے بالکل سہم جاتے ہیں۔ یعنی وزیر اعظم کا 2 دن بعد بولنا بھی اسی خوف کا آئینہ دار ہے؟ کس کا؟ وزیر اعظم کا 2 دن بعد بولنا، مذمت کرنا اسی خوف کا آئینہ دار ہے؟ پہلے دن صرف ایک سیاستدان نے مذمت کی تھی، جی عمران خان نے، جی، کہ یہ جو ہے یہ جنگل کا قانون ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ باقی سارے کے سارے دبک گئے تھے، بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے قومی اسمبلی میں بھی 5 سال گزارے ہیں، وہاں پہ بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں خوف کا سایہ کہاں سے آ گیا ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، کوئی تھوڑی سی آپ دکھائیں۔ پہلے تو آپ، ریاست کا کام ہے، وزیر اعظم کا کام ہے، الیکٹڈ لوگوں کا کام ہے، بتائیں کہ توہین رسالت ہوتی کیا چیز ہے۔ جس معاشرے میں غربت ہو، افلاس ہو، ظلم ہو، وہ توہین رسالت نہیں ہے؟ جو ایک آپ کا ریاست جو ہے اسلام کے نام پہ بنی ہے، قرآن کے نام پہ بنی ہے، ساری اس پہ ہے، اس میں اگر آج کے اخباروں میں آپ نے نہیں پڑھا وہ جو کل وہ کرسچین ایک عورت ہے جس نے اپنے آپ کو بھی مار دیا اور 2 اپنے بچوں کو مار دیا؟ یہ کیا توہین رسالت نہیں ہے؟ ویری رائٹ۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا ہو دریائے دجلہ کے کنارے پہ تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اسلام وہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس مریر رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ جی کسی ایک علماء کی بات مان لی جائے تو باقی تمام علماء جو ہے
اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ تو یہ نہیں اگری کر سکتے کہ ہم نے نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے. تو انہوں نے یہاں پہ رہنمائی کرنی ہے. ریاست کہاں گئی؟ یہ جو وبا ہے، جو اس کے نام پہ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اور بہت ساری ایسے ہیں، وہ تو ایک ڈیٹ ہے 1977-79 کے بعد جب ہم دوبارہ مسلمان بننے چل پڑے. یہ تو تب کی یہ بیماری، اس سے پہلے تو یہ نہیں. سلمان صاحب سوال یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ مشال خان جس کو بے دردی سے مارا گیا، اس کے جنازے میں کوئی سیاسی یا سماجی رہنما نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب اسی خوف کا شکار ہے اور بات کرنے سے ڈرتے ہیں، جس کی طرف ایاز امیر اشارہ کریں. دیکھیں عائشہ، اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے کہ یہ توہین رسالت کا مسئلہ تھا، توہین مذہب کا مسئلہ تھا، یا یونیورسٹی کی اندرونی سیاست تھی. آپ دیکھیں کہ 20 لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا ہے، 12 لوگ پکڑے گئے ہیں، 7 اس میں سے یونیورسٹی کے ملازم ہیں، 1 تحصیل کونسلر ہے. یہ سب کچھ کیا ہے، اور خود کے پی کے ڈی آئی جی نے اور آئی جی نے جو بھی تک رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور جہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کا مذمت کے بیان کی بات ہے، دیکھیں یہ معاملہ مذمت کا نہیں ہے. وہ بات درست ہے کہ جب آپ کی ریاست کی ریٹ نہیں ہوگی، جب قانون کی حاکمیت نہیں ہوگی، جب آئین کی بالادستی کی بات نہیں ہوگی. اور یہ رجحان عام کیوں ہوا؟ یہ رجحان اس لیے عام ہوا ہے کہ آج تک آپ نے کوئی مثال ہی نہیں بنائی. 80% جو آج تک کیسز آئے ہیں اس میں 80% کیس ہی جھوٹے تھے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 1951 سے 1974 تک توہین مذہب کے صرف 7 کیسز تھے، اور ضیاء الحق دور میں یہ 80 واقعات ہوئے، اور اب یہ تعداد ہزاروں میں ہے. اس کا مطلب آپ کا قانون ہی کہیں میٹر نہیں کرتا. جب تک قانون کی ریٹ نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کا آپ کے سسٹم پہ اعتماد نہیں ہوگا، جب تک کہ ریاست پہ لوگوں کا اعتماد نہیں کریں گے، اس طرح کے رجحانات عام رہیں گے. معاملات مذمت سے قانون توڑنے کی سزا جب تک نہیں ملے گی تب تک قانون توڑے جائیں گے. ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو آپ کو مثال بنانا ہوگا. اور جیسے کہ میرے اینالسٹ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، عوام کی کیا رائے ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں. یعنی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ وزیر اعظم کا صرف مذمت کرنا کافی ہو گیا، اسی پہ بس؟ 88% ایسے ہیں جن کا کہنا ہے ہرگز نہیں، وزیر اعظم کا مذمت کرنا کافی نہیں ہے، جبکہ 12% کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم کا مذمت کر دینا بھی بہت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے. تھنک ٹینک میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر داخلہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس کی بات ہوئی، جس میں ایک اہم تذکرہ انہوں نے کیا کہ اگر پرویز مشرف، ایان علی یا ڈاکٹر عاصم حسین ملک سے باہر جائیں گے یا ای سی ایل سے ان کے نام نکالے جائیں گے تو یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر عاصم حسین کی 31 مارچ کو جن کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے تھے، لیکن ای سی ایل میں اب تک ان کا نام شامل ہے. عوام کے ذہنوں میں جو سوال اس وقت کندہ ہے وہی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ڈاکٹر عاصم حسین رہائی کے بعد یا بیرون ملک جانے کے بعد واپس آئیں گے یا نہیں. سہیل بڑائی صاحب، یہ جو رہائی ہے اور اس کے بعد وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی سرجری کے لیے، یہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان معاملات بہتر ہونے کا اشارہ؟ نہیں، میں نہیں یہ سمجھتا. میری رائے میں تو کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بطور ایک لا ابائیڈنگ سٹیزن اور کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے شہری کی حیثیت سے میں اس کو کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں قرار دے سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جو بھی معاملات ہیں یہ عدالت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. پاکستان کی عدالتیں اس وقت مکمل طور پر آزاد ہیں، اور میری یادداشت کے مطابق میں ماضی میں دیکھتا ہوں تو کبھی عدالتیں اتنی آزاد نہیں تھیں اور کبھی اتنی غیر سیاسی بھی نہیں تھیں جتنی آج کل ہیں. تو ایسی یہی وجہ ہے کہ آپ پاناما کیس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا اور کس طرف فیصلہ ہوگا. تو اسی لیے ہے کہ کیونکہ غیر جانبدار ہیں عدالتیں، اور ایان علی کو سپریم کورٹ سے رہائی ملی، اسی طرح ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں ان کو ہائی کورٹ سے رہائی ملی، تو مجھے تو کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس جنرل مشرف سے مختلف ہے، اور ڈاکٹر عاصم ڈیفینیٹلی عدالت کے کہنے کے مطابق واپس آئیں گے، اور اگر تھوڑی بہت ایکسٹینشن بھی کی تو عدالت کے ذریعے ہی کریں گے، کیونکہ ان کا یہاں بہت بڑا سیٹ اپ ہے، ہسپتال ہیں، ان کی سٹیکس ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں. ہارون صاحب، شرجیل میمن کے کیس میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ واپس آئے ہیں، انہوں نے ضمانت لے لی قبل از گرفتاری. تو آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر عاصم حسین آئیں گے واپس؟ دیکھیں، میری رائے کچھ مختلف ہے. عدالتیں آزاد ہیں اس حد تک کہ باہر سے دباؤ نہیں ہے، لیکن آدمی آزاد اس وقت ہوتا ہے
جب وہ ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے خود کو رہائی دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں چاہوں گا, اور میں اس عدالت کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں, مجھے نہیں معلوم اس پر تاثر یہ ہے کہ یہ ایک ڈیل کا تاثر. اب ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے, اس لیے ہم حتمی رائے دینے سے گریز کرتے ہیں اس پہ. اور تاثر یہ بھی ہے کہ صرف پنجاب اور سندھ حکومت کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, اس میں دوسرے لوگ بھی, ملٹری لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہے اس انڈرسٹینڈنگ میں. اور شرجیل میمن کے بارے میں بھی تاثر یہی ہے کہ کوئی معاملہ طے پا گیا تو وہ واپس آیا, اور اس کے بعد ورنہ اتنا عرصہ وہ واپس نہیں. اس وقت بھی عدالتیں آزادی تھیں, یا عدالتوں میں کوئی فرق نہیں پڑا اس دن جب شرجیل میمن آیا تو ان چند ہفتوں میں. میرا خیال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اب شواہد موجود ہیں اس کے جرم کے تو وہ واپس نہیں آئے گا. حسین حقانی واپس نہیں آیا, جنرل مشرف واپس نہیں آیا. معاملہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی نوعیت مختلف ہے, لیکن جس طرح کا وہ آدمی بہت کمزور آدمی ہے, بے حد بزدل ہے. میں نے اس کو کہتے سنا جب وہ حکومت میں تھا تو اتفاق سے ایک جگہ میری ملاقات ہوئی جہاں پیپلز پارٹی کے اور لیڈر بھی تھے, ایک دو جرنلسٹ بھی تھے. اس ملک میں یہ فکرہ کوٹ اینڈ کوٹ, اس ملک میں کسی کے سر میں بھیجا ہی نہیں ہے. بھیجا اس کے سر میں تھا جو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا, اور اس کے لیڈر کے سر میں تھا, اور ان دوسرے لیڈروں کے سر میں تھا. ہم سب لوگوں کے سر میں بھیجا ہی نہیں ہے. ایسا آدمی جب پھنستا ہے, ظاہر ہے کرمنل ایک کمزور آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جب پھنستا ہے وہ تو پھر وہ, اس لیے کوئی حتمی رائے تو میں نہیں دے رہا کہ وہ بالکل نہیں آئے گا, لیکن ایک ڈرا ہوا آدمی ہے. اگر آنے میں بہتری ہوگی کچھ تو روتا تھا وہاں پہ. زرداری صاحب نے میری فکر نہیں کی, حالانکہ زرداری صاحب نے اس کی بہت فکر کی, اور زرداری صاحب اس کماش قلعوں کی فکر کرتے بھی بہت. ایاز امیر صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, جیسے حسین حقانی کا حوالہ دیا ہارون رشید صاحب نے, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین ایسے ہی کریں گے, لنگر آن؟ سر, جب آپ کی ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ بھٹو کو پھانسی دینی ہے, تب تو تمام کا تمام جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے اس طرف وہاں پہ آ جاتا ہے. حسین حقانی کے پیچھے عدالتی نظام نہیں ہے, گورنمنٹ نہیں ہے, بلکہ ہمارا عسکری ادارہ ہے کہ جی وہ اس لیے وہ نہیں آ سکتا. باقی آپ کے یہاں پہ کیسز چلتے ہیں, جس کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, صاحب ثروت ہو, صاحب جائیداد ہو, وہ تو کبھی یہاں پہ کنوکٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. شروع میں بڑا اتنی دیر اگر کرنا ہو تو اتنی دیر آپ مقدمات چلاتے کیوں ہیں؟ عاصم حسین جب گرفتار ہوئے کیا کچھ نہیں افسانے سننے میں آئے, افسانے تھے یا حقیقت تھے کہ 400 بلین روپے کی پتہ نہیں اس نے ڈاکہ مارا ہے, خرد برد کی ہے. بھئی وہ کہاں گئے کیس, پروسیکیوشن کہاں گئی؟ وہ جو ہے عتیقہ اودو جو ہے, وہ 2 بوتل شراب کیا ان کے سامان سے نکلی یا نہیں نکلی اسلام؟ وہ کتنی دیر سے مقدمہ چل رہا ہے. اب وہ پنڈی کی ایک عدالت ہے, فیصلہ ہی نہیں سنا پا رہے. ایان علی جو ہے, اس کا جو کیس ہوا اس میں بھی پتہ نہیں, وہ بیچارہ ایک جو تھا وہ ایف آئی اے کا تھا, یہ کس کا تھا, انسپیکٹر, وہ مارا بھی گیا, اس کی بیویاں دوائی دیتی رہی, کسی کو نہیں پتا. تو ایان علی کیس میں تو میرے خیال یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان معاملات میں آپ نے پیسے لے جانے ہوں, ڈرگز لے جانے ہوں, پتہ نہیں کون کون کیریئرز اور کوریئرز ہوتے ہیں. جس کسی نے ایان علی کو چنا اس کے حسن انتخاب کو داد دینی چاہیے, یہی ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی واپس آئیں گے, چلتے رہتے ہیں. ایاز صاحب واپس آئیں گے ڈاکٹر عاصم حسین؟ سر, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا وہ سیٹ اپ وغیرہ ہے, اگر سزا ملنی ہوتی, کچھ اس میں ہوتا تو اب تک مل چکی ہوتی. پورا رینجرز فورس جو ہے جس نے آپریشن کراچی میں کیا, اس کے پیچھے کراچی کور کھڑا تھا. اب مقدمہ چلا, اسے پتہ نہیں اسپتال میں, تو ابھی تک کیس میں کیوں نہیں ہوا ایسی بات؟ آپ کا جو جوڈیشل کرمنل جسٹس سسٹم ہے روٹن ہے, کرپٹ ہے, ان افیکٹیو ہے. اس کا علاج کون کرے گا؟ اچھا سلمان صاحب, میرا خیال ہے یہ وزن میں اٹھا لیتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم نہیں آئیں گے, اس لیے کہ میں دیکھتا رہا کہ جب جنرل مشرف نے پاکستان سے باہر جانا تھا تو ان کے لیے بھی باقاعدہ ڈاکٹرز کی ٹیمیں بنی, لیکن اسی جنرل مشرف کو بعد میں نے وہاں پر ڈانس کرتے بھی دیکھا ایک پارٹی میں. وہ ہلنا جلنا تھا, ان کے وکیل کہتے ہیں وہ ڈانس نہیں تھا. دیکھیں, عدلیہ کا بہت سارا احترام ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے, باوقار ہے, لیکن ابھی جو بات کی گئی بات وہی ہے کہ جس معاشرے کے اندر امیر کے لیے قانون کوئی اور ہو اور غریب کے لیے کوئی اور ہو تو وہ پھر معاشرے زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم واپس نہیں آئیں گے, جنرل مشرف اور حسین حقانی سے. بنیادی سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان کے گرنٹرز ہوتے ہیں,
جو ان کی ضمانتیں دیتے ہیں، تو کیا ہماری عدالتیں ان سے استفسار کر سکتی ہیں کہ جن کی آپ نے ضمانت دی تھی، جن کے آپ گرنٹرز بنے تھے، لائیں وہ کہاں پر ہیں؟ میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ گارنٹرز جو ہیں وہ تو یا قطری ہوں یا سعودی ہوں یا لیبنیز ہوں، وہ تو ہمارے سب نظام سے، ہماری کورٹس کو پوچھنا چاہیے، پاکستان کی کورٹ سے پاکستان کے عوام نے بڑی ساری توقعات قائم کی ہیں، اس لیے آج کل ہر پاکستانی کی نظر اسلام آباد کی طرف ہے کہ پاناما کا فیصلہ آنا چاہیے اور یہ فیصلہ ان میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ سلمان صاحب، سہیل صاحب کا کہنا ہے عدالتیں آزاد ہیں، لیکن آپ کیا ایسے سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ نے جواب دیا کہ یہ واقعی ڈیل کا نتیجہ ہے رہائی ڈاکٹر عاصم حسین کی، کہ پہلے اتنا ملبہ، اتنا غول مچایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، کرپشن کے کیسز زبان زدے عام ہوئے، ایک کے بعد ایک سسپینس، ایک کے بعد ایک کلی کھلتی گئی، لیکن اس کے باوجود اب کچھ نہ نکلا۔ عائشہ، میں تو بڑی کلیئر بات کرتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کی توسیع کا عمل تھا اور حکومت پہ بہت سارا پریشر تھا، اور میں حکومتی ذمہ داران سے میں نے یہ بات سنی ہے، اور یہ بات میرے اخبار بھی ہوئی ہے کہ حکومتی ذمہ دار نے کہا تھا کہ وہ مشروط توسیع کے عمل پہ راضی ہیں اور وہ ڈاکٹر عاصم حسین کی رہائی چاہتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں میں توسیع تو ہو گئی اور وہی معاملات جو طے ہوئے تھے اسے قوم کے سامنے آ گئے، اور یہ سب کچھ محاذرائی اور تناؤ کے عمل کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یعنی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل ڈیل کا نتیجہ نہیں، پر ایک یہ بات ہے، کرپشن تو یہاں پہ ایشو ہے ہی کوئی نہیں، تو صرف آپ عاصم حسین کو ایک ایگزامپل بنا لیں، کیوں ایسا؟ میرا خیال آئندہ الیکشن میں یہ ایشو آئے گا سامنے، بہت بڑا ایشو ہے جی۔ نہ مے فیئر کی کرپشن کی یہاں پہ کوئی ایشو ہے، نہ کوئی اور یہاں پہ ہے ایشو، بس کام یہاں چلتا رہتا ہے۔ اصل میں المیہ یہ ہے جی کہ جب پاناما ایشو بنتا ہے، آف شور کمپنیز کی بات ہوتی ہے، اور جو آف شور کمپنیز کی بات کرنے والے ہیں ان کی اپنی نکل آتی ہے، یہی تضادات ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں عائشہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کنسپریسی تھیوریاں جتنی مرضی بنا لیں، سازشی تھیوریاں جتنی مرضی پیش کر لیں، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پاناما کے بارے میں سسپینس ہے، آپ کو یہ یقین ہے، اگر آپ کو پاکستان کے سسٹم پہ یقین نہیں ہے، عدالتوں پہ یقین نہیں ہے، تو پھر جتنی مرضی ہے سازشی کہانیاں بنا لیں، لیکن آپ کو کم از کم سسٹم پر تو یقین رکھیں۔ لیکن یقین پیدا کرنے کے لیے کوئی بنیاد بھی تو ضروری ہے۔ نہیں، بنیاد ہے نا، بنیاد ہے کہ باقاعدہ 4 سال کیس چلا، 3 سال کیس چلا، کو کبھی تو اس کی رہائی ہونی ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے عمر قید دے دینی ہے اس کو۔ بھائی دنیا میں ہمیشہ، دنیا میں تو طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف الزام ہوتا ہے تو پہلے انکوائری ہوتی ہے، دنیا میں یہ سسٹم ہے۔ آپ کی اجازت سے ساتھ ساتھ سے پوچھنا چاہیے جو یہ کہتے تھے کہ میری زبان کھلوانے کی کوشش آپ کی اجازت سے گزارش یہ ہے کہ وہ طریقہ تو یہی ہے، پہلے ثبوت اکٹھے کرو، وہ تو ہمارا سسٹم ناقص ہے۔ لیکن چلیے جو بھی سسٹم ہے، شواہد کیوں جمع نہیں کیے گئے؟ تفتیش کس کو کرنی تھی؟ سندھ پولیس کو؟ سندھ پولیس کیوں تفتیش کرے گی؟ اگر اجازت دیں تو پکڑا کس نے تھا؟ نہیں، وہ بھائی جس نے پکڑا تھا، رینجر نے پکڑا تھا، رینجرز نے پکڑا تھا، پہلے دن الزام کیا لگا تھا؟ 400 ارب کا۔ شواہد کس نے اکٹھے کرنے تھے؟ اس کے بغیر ہی پکڑ لیا تھا۔ دیکھیے نا، تفتیش ہے پولیس کی ذمہ داری، ان کی بھی ذمہ داری تھی جنہوں نے پکڑا تھا۔ تفتیش ایک مجرم کے خلاف سندھ حکومت کیوں کرے گی؟ کیوں آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ غلط پکڑا گیا تھا اور 400 ارب ثابت نہیں ہوئے؟ 400 ارب ثابت نہیں ہوئے؟ نہیں، اس کے تو لا تعداد عدالت کے سامنے ثابت ہونا تھا نا۔ اس کے تو لا تعداد کرپشن۔ منصف کون ہے؟ منصف عدالت ہے یا نہیں؟ 10,000 کا نادندہ شام تک مان جاتا ہے ہمارے تھانوں کے اندر۔ دیکھیں، منصف عدالت ہے، منصف آپ اور میں نہیں ہے۔ منصف عدالت ہے، اس سے پہلے پولیس تفتیش کرتی ہے، پھر اس کا مقدمہ ڈھنگ سے لڑا جاتا ہے، پھر عدالت آزاد ہو اس میں فیصلہ دیتی ہے۔ مگر روش یہی ہے کہ پولیس تو زرداری صاحب کی حکومت میں تفتیش ہوگی۔ عائشہ، میں ضرور کہوں گا کہ 10,000 کا نادندہ پکڑا بھی جاتا ہے، اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، شام تک وہ 10,000 واپس بھی کر دیتا ہے۔ اس ملک کے اندر 10 کروڑ اور 10 ارب والے نہیں پکڑے۔ فرق آپ نے واضح کر دیا، لیکن جے آئی ٹی کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر ڈاکٹر عاصم حسین ایسا کرتے تو 400 ارب کی کرپشن کرتے، یا ملک کو نقصان ہوتا یا خزانے کو اس سبب نقصان پہنچتا۔ اس کے علاوہ باقی باتیں مبہم ہیں، جیسے کہ میرے اینالسٹ کے درمیان اس بارے میں بحث بھی ہوئی، لیکن ڈاکٹر عاصم جا کے واپس آئیں گے کہ نہیں، کیونکہ اب تو ان کو رہائی کا پروانہ مل چکا ہے۔ تو 91% عوام، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں واپس آئیں گے، جبکہ 9% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پر امید ہیں کہ ڈاکٹر عاصم جا کے واپس آ سکتے ہیں۔ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے 23ویں آئینی ترمیم کی۔ منظور تو ہو گئی لیکن چیلنج کر دی گئی، کس بات کی طرف اشارہ؟ بریک کے بعد۔
थिंक टैंक में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया। बात करने जा रहे हैं हम 23वीं आईनी तरमीम की, जिस पर पीपल्स पार्टी को खासा एतराज़ रहा। माजी करीब में हमने ऐसा देखा, लेकिन अब ऐसा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रशीद ए रिजवी ने 23वीं आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतों की दोबारा बहाली को चैलेंज कर दिया है। और वो ये कहते हैं कि ये एक जो आम अदालतें मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में इन अदालतों का क़याम जो है वो गैर आइनी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अपनी पिटीशन में उनका ऐसा कहना है। अवाम के सामने ये सवाल रखेंगे कि क्या ये सिविल और फौजी अदालतों में तसादुम की कोई साजिश हो सकती है। आप ही इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए हमारे ट्विटर ID पर। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब के सामने ये सवाल रखेंगे कि मंजूर हो गई तो ये पूछना चाहिए कि फौजी अदालत होनी चाहिए या नहीं होनी। जी, उन्होंने इसी पर सवाल उठाया अपनी इस पिटीशन में, रशीद रिजवी साहब ने। सुहेल बड़ाई साहब, सवाल ये है कि किसके मफाद में चैलेंज किया जाना? देखिए, इसके दो शेड्स हैं, दो रंग हैं। एक तो पहले यह है कि फौजी अदालतों पर एक कंसेंसस हुआ है पॉलिटिकल, क्योंकि हमारा मसला है दहशतगर्दी। दूसरी है एक असूली बात कि क्या फौजी अदालतें हमेशा के लिए मुतबादल हो सकती हैं सिविल अदालतों का? ज़ाहिर है इसका जवाब नो में है। और रशीद रिजवी या इस तरह के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए या ये आवाज़ ही आनी बंद हो जाए तो फिर मुआशरा ज़िंदा नहीं रहता। तो इख्तलाफ की भी आप इजाज़त दें। अगर इस मुआशरे में आपने ज़िंदा रहना है तो आप इख्तलाफ राय की इजाज़त दें। जो पहली हम बात कर रहे थे तौहीन मज़हब की, इसी तरह किसी भी चीज़ पर इख्तलाफ की मुहज़्ज़ब तरीके से इजाज़त होनी चाहिए, कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त होनी चाहिए, चाहे वो मेरे नज़रियात के 100% खिलाफ हो। यानी ये साजिश नहीं है तसादुम की। सुहेल बड़ाई साहब का ऐसा कहना है। यानी हारून साहब, इससे मजीद तशरीह मुमकिन हो सकेगी कानून की? नहीं, ये तो बिल्कुल एक सादा सी बात है। अदालत तो सिविल ही होती है, फौजी तो कोई अदालत होती ही नहीं। उसकी कभी किसी सवाए फौज के अंदरूनी मामलात के डिसिप्लिन कायम करने से जिसका ताल्लुक होना चाहिए। मुश्किल ये है, जिसपे अभी अयाज साहब ने बात की, तफ्तीश होती नहीं है। पुलिस है ही नहीं, पुलिस बांधी है हुक्मरानों की और बारसूख तबकात के ज़ेर असर है। छोटा मुजरम पकड़ा जाता है, बड़ा नहीं पकड़ा जाता। तफ्तीश ठीक होनी चाहिए, अदालत ठीक होनी चाहिए, बर वक्त वो फैसला दे। बिहार में ये हुआ, ये सब कुछ था। नीतीश कुमार ने जजों के साथ मिलकर एक लायामल पुलिस के साथ तय किया और 2-3 महीने में केसों के फैसले हो जाते थे। अब ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, इख्तलाफ राय का हक बिल्कुल दुरुस्त है। वो तो जिस माशरे में इख्तलाफ राय का हक खत्म हो जाए वो तो फाशिज्म ही रह जाएगा बाकी। लेकिन इस पर भी तो गौर फरमाए सुप्रीम कोर्ट बार वाले कि वकीलों ने कितनी मदद की अदालती निज़ाम को ठीक करने में। इतनी बड़ी तहरीक चली, जजों को बहाल कराया, चीफ जस्टिस को बहाल कराया, इसके बाद कोई संजीदा काम किया? खुद अदलिया ने क्या किया उसके लिए, अपना अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए? और सियासी पार्टियों ने क्या किया? किसी ने भी कुछ नहीं किया। अदालती निज़ाम गला सड़ा है। इसमें 50% एक अंदाजा है कि जो जेलों में कैदी हैं वो बेगुनाह है और मुकदमा जितना चाहे आप तूल दे दें और जब तक चाहे उसका। अभी कितने वाकयात हुए हैं कि एक आदमी फांसी चढ़ गया और बाद में उसके हक में फैसला आ गया। और कितने लोग हैं 30-40 साल रहते हैं। इस साल में पिछले 3 महीने में कितने वाकयात हुए? अदालती निज़ाम, असल मसला है अदालती निज़ाम को बेहतर बनाना। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज, खुद अदलिया, बार एसोसिएशन, वकीलों को कोई परवाह नहीं है। वकील इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनने वाला बहसीयत मजबूरी अंसर हो गए। ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑफ देम, उसमें अच्छे लोग भी होंगे। जजों को कोई परवाह नहीं है, बेहिसी की कैफियत है। और सियासी पार्टियों के लिए तो ये इशू ही नहीं है कि अदलिया की इस्लाह के लिए कोई काम। अच्छा, एक नाकाम तजुर्बा करार दिया जा रहा है अयाज अमीर साहब इस पिटीशन में 23वीं आईनी तरमीम को। ऐसा ही है, गैर मामूली हालात का गैर मामूली तकाजा? नहीं, देखिए ये अजीब सा इनका वो मंतक है। कौन कह रहा है कि ये मुस्तकिल हल है? कौन कह रहा है ये मुस्तकिल नुस्खा है? जो उसके ओरिजिनेटर्स हैं, जो पुश के, वो भी कह रहे हैं कि इन हालात के तहत ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप करें, क्योंकि खुद हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिलीवर कर नहीं पा रहा। वहाँ पे आप ये फौजी जो हैं, ये आपने ये सारा जो ऑपरेशंस हुए हैं, इसके बाद आप पकड़ते हैं, कहाँ पे आप लेके जाएं? अच्छा। और ये बिल्कुल हारून साहब की बात दुरुस्त है कि जो इस मूवमेंट के बाद वकला बरादरी बहैसियत मजमुई जूडो कराटे के माहिर हो गए हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं, आजकल आप जाएं
وکلا کی جو موجود ہیں ایاز امیر صاحب، وقت بہت کم ہے، وکلا کی جو فیسیں ہیں وہ زیادہ ہو گئی، یہ ٹیمپرری چیز ہے، ٹیمپرری چیز۔ سلمان صاحب ان شارٹ اگر بتائیے گا یہ سازش ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیلنج کرنا درست ہے، اور اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب ان کا قیام ہوا تھا تو 11 رکنی بینچ تھا، 6 ججز اس کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ چیلنج کیا جانا درست ہے، اختلاف رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ہاتھ کاٹ چکی ہیں، خود وکلا کے اندر ایسے مختصراً یہ کہ اختلاف رائے کی اجازت ہونی چاہیے، اس سے مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر عوام کے پولز کی طرف آئیں تو 65% کا یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ سازش ہو سکتی ہے، 35% کا یہ کہنا ہے کہ یہ سازش نہیں ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، دیکھتے رہیے۔